پاکستان کا قیام اللہ کی خاص مدد اور مشیت کے بغیر نہ ہو سکتا تھا۔ لاکھوں جانوں کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نظریے کو نافذ کرنے کے لیے وجود میں آیا، اور اللہ نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی مضبوط ترین عسکری قوت اور بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ تو وعدہ پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ لا الہ الا اللہ دل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس نے تو ہماری زبان پہ ہی بھروسہ کر لیا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ آج یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 10 سال کے بعد کیا کریں گے، یہ 5 سال کے بعد کیا کریں گے، یہ 15-20 سال کے بعد اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس کے علم میں تھا، اس نے پھر بھی نہیں دیکھا، ادھر دھیان ہی نہیں دیا ہمارے مستقبل کی طرف۔ اس نے ہماری زبانوں پہ، ہماری لجاجت پہ اور ہماری بھرائی ہوئی آوازوں پہ اس نے ہمیں پورا پاکستان دے دیا۔ اور دیکھو دوستو، ملک ملنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہت جانیں، بہت قربانیاں، بہت عزتیں، ایک آگ اور خون کا طوفان ہوتا ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے پوری قوم کو، پھر کہیں جا کے انہیں ایک خطہ ارضی ملتا ہے جداگانہ طور پہ، آزادانہ طور پہ زندگی گزارنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ پورا کر دیا، ہمیں ملک دے دیا، یار اس کو دوسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہمیں دولت دیتا، اس کو تیسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بنیا جو ہے، اس کی تلوار ہماری گردن پہ لٹکی ہوئی ہے، اور بنیے کو چھوڑو، وہ تو کمبخت ہو رہا، ہماری آپس کی تلوار ایک دوسرے پہ لٹکی ہوئی ہے۔ ہمیں بنیے نے اتنا کیا مارا ہے جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیا ہے۔ یہ بدامنی کی کیفیت، خوف و ہراس کی کیفیت، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ ساری کی ساری جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے نہ دوسرا وعدہ پورا کیا ہے، ہم وہی پھانک رہے، وہ قرضے پہ قرضہ لیتے گئے اور قرضے لے کے عیاشیاں کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے وعدے کی طرف آئیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹیں۔ سب سے پہلے ایمان کی طرف بڑھیں، اور ایمان قرآن سے ملے گا، عمل صالح حضور کی سیرت سے ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، ایمانداری کی بات ہے، اگر میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قرآن پڑھنا ایمان کی شرط ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ سیکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے جاتا ہے، محمد الرسول اللہ ہمیں سیرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوستو، اس کلمے کا جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا قرآن پڑھیں گے، تیرا قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کو نافذ کریں گے، اور اے اللہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کی سیرت سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے مطابق معاشرہ وجود میں لائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی پہلے ایک چیز ہے جس پر ہم مسلمان اتنی توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے توحید کا قیام۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ توحید کا قیام کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم توحید کو قائم نہیں کریں گے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ توحید اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ نہ کر لیں۔ مگر ہمارا المیہ اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے شرک کو شرک سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے، مگر ہم نہیں مانتے
کہ ہماری نمازیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب کے سب مسترد کر دیے جائیں گے اگر ہم نے ان سب سے پہلے توحید کو قائم نہیں کیا اور ہر طرح کی شرک کو ترک نہیں کیا۔ قرآن کی تعلیمات اور تمام نبیوں کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت توڑے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 30 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس سے بڑھ کر جھوٹی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لے، جیسا کہ آج بھی ہندوستان میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن میں بتوں کو بندگی کہا گیا ہے۔ اگر ہم ان بتوں کی پوجا نہیں بھی کرتے مگر ان کو بطور ڈیکوریشن پیس کے گھروں میں یا دفاتر میں یا اپنے عجائب خانوں میں یا پارکوں اور چوراہوں میں سجاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرف گندگی کے ڈھیر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس سے ہم پاکستان یعنی پاک جگہ کہتے ہیں اس کو ناپاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹی بات میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ کا ہمسر بنا لینا اور ان سے منتیں مرادیں مانگنا۔ پاکستان کی 70% آبادی اپنی منتوں اور مرادوں کے لیے مزاروں پر جاتی ہے، اور ان میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اولیاء کرام کی قبروں کو سجدہ تک کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کا حق اولیاء کرام کو دے کر انہیں اللہ کا ہمسر بناتے ہیں۔ یہ نہ صرف جھوٹی بات ہے بلکہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، جس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف وہ ہوتا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، لیکن قرآن کے مطابق سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان اللہ کی ذات پر کرتا ہے اور اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ لوگ نہ صرف اولیاء کرام کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں بلکہ زندہ پیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ لوگ ہماری منتیں مرادیں پوری کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مزید شرک یہ کہ لوگ عاملوں اور کاہنوں کے پاس اپنے مسائل حل کرانے کے لیے تعویذ لینے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کا ارتکاب کیا۔ مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مشن پر بھیجا تھا کہ وہ کوئی تصویر مٹائے بغیر واپس نہ آئیں اور کوئی قبر برابر کیے بغیر واپس نہ آئیں۔ قبر پرستی اسلام میں نہیں ہے، پھر مسلمان کیوں قبر پرستی کرتے ہیں؟ تصویریں بنانا، دیواروں پہ لگانا اسلام میں سخت منع ہے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چوکھٹ پر تصویروں والا پردہ لٹکایا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس پردے کو نوچ کر پھینک دیا۔ اور یہ بھی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پھر بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی شاہراہیں، گزرگاہیں، شاپنگ سینٹر، دستگاہیں، دفاتر ہر جگہ تصاویر سے بھر دی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی تصاویر موقع بموقع آویزاں کرتے ہیں۔ اور اب سونے پر سہاگا کے ماڈرن دور میں اپنے گیڈجٹ کی اس اسکرین پر اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈی پی پر جانداروں کی تصویر لگاتے ہیں۔ ہر وہ تصویر جو نظر آتی ہو، بار بار اس پر نظر جاتی ہے، وہ اسی حکم میں آتی ہے جیسا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تصویر والا پردہ لٹکایا ہوا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم تصویروں والے کپڑے، چادریں، کشن، یہاں تک کہ ضروری اشیاء بھی تصاویر اور مجسموں والی استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن کہلوا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ مجسموں کو بطور ڈیکوریشن پیس بھی سجاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ترک کیے بغیر توحید کا قیام نہیں ہو سکتا، اور توحید کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتے، یعنی سب عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا قیام یعنی ہر قسم کے شرک کو ترک کرنا صرف
پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ جب تک توحید قائم نہیں کریں گے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارتے رہیں گے اور بیت المقدس بھی کبھی آزاد نہ کروا سکیں گے۔